قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، عقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ما سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہے تقدیر ہے تدبیر تیری، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جو مدینۃ الاولیاء ملتان کے بین الاقوامی اجتماع میں جمع ہو کر سنت و بھرا بیان سن رہے ہو، اللہ تعالی ہم سب پر رحم و کرم فرمائے۔ اے مدنی چینل کے ذریعے سننے والے اسلامی بھائیوں، انٹرنیٹ کے ذریعے سننے والے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالی ہم پر رحم و کرم فرمائے، اللہ تعالی ہمارے حال ذات پر خصوصی رحم فرمائے، ہمیں گناہوں کے امراض سے شفا عطا فرمائے، ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالی نیکی کی دعوت کا جذبہ عطا فرمائے۔ ایک کاش ہمیں راہ خدا عز و جل میں سفر کرنے کی سعادت نصیب ہو جائیں۔ تمام اسلامی بھائی ایک بھرپور نعرہ لگا کر نیت کریں کہ اس بین الاقوامی اجتماع سے ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے میں سفر اختیار کریں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ تمام سب ہاتھ اٹھا کر نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ تعالی مدنی قافلے میں ضرور سفر اختیار کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کے ڈیویژن میں مدنی تربیت گاہیں قائم ہے، وہاں پہنچیے اور جا کر اپنا نام زندگی بھر کے لیے لکھوا دیجئے، 12 ماہ کے لیے لکھوا دیجئے، 26 ماہ کے لیے لکھوا دیجئے، 3 دن کے لیے، 12 دن کے لیے، 8 دن کے مدنی قافلوں میں نام لکھوائیے، مدنی تربیتی کورس کے لیے نام لکھوائیے، مدنی قافلہ کورس کے لیے نام لکھوائیے، اور اپنے کردار کو مدنی بنانے کے لیے، سنتوں کا پیکر بنانے کے لیے ہر اسلامی بھائی نیت کر لے کہ انشاءاللہ عز و جل مدنی انعامات پر عمل کروں گا۔ الحمدللہ مدنی انعامات کے کارڈ آپ کے ذمہ داران نے آپ کو دیے ہوں گے، مقتۃ المدینہ سے حاصل کیجئے اور اپنے کردار میں ہم مدنی تبدیلی لائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی طرح نیکی کی دعوت کا جذبہ عطا فرمائے، ان کی طرح ہمیں بھی دنیا سے بے رغبتی عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک اس حال میں ہوا کہ آپ کی زبان مبارکہ پر کلمہ طیبہ جاری تھا۔ آپ کے وصال مبارک کے بعد حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار خواب میں دیکھا کہ ایک سرد سبز و شاداب بہت وسیع میدان ہے، اس میں چمڑے کا بنا ہوا ایک قبہ ہے، اس کے ارد گرد نہایت خوبصورت اور صحت مند بکریاں چر رہی ہیں۔ خواب میں دیکھنے والے نے دریافت کیا یہ سب کچھ کس کا ہے؟ بتایا گیا یہ سارا مال حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ سبحان اللہ، اتنے وجہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر وہ خواب دیکھنے والا کا بیان ہے، اور فرمائے ابن مالک یہ سب کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک پر عمل کرنے کی وجہ سے عطا کیا ہے۔ اگر تم اس راستے کی طرف دیکھو، یعنی اب وہ جنت کی طرف بتا رہے، اگر تم اس راستے کی طرف دیکھو تو تمہیں وہ کچھ نظر آئے گا جو تم نے کبھی نہ دیکھا ہوگا، نہ کانوں نے سنا ہوگا، نہ دل میں سے خیال گزرا ہوگا۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، ابو محمد، یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، ابو محمد یہ سب کس کا ہے؟ یہ کچھ آپ جو جنت کے بارے بتا رہے کہ ایسا 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 ہے، تو یہ سب کچھ کس کا ہے؟ بتایا یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تیار کیا ہے۔ یہ مال و متاع، مختلف نعمتیں، رعنائیاں انہی کے لیے ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ دنیا میں محض آخرت کے لیے ان راحتوں کو اپنے دونوں ہاتھوں اور سینے کے زور سے مسلسل پیچھے دھکیلتے رہے۔ یہ دنیا سے بے رغبتی، نیکی کی دعوت کے یہ انعام، اور حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مبارک سیرت کے پہلو ہمیں جھنجھور کر کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، عمل کا جذبہ ایک کاش ہمیں نصیب ہو جائے، اور قرآن پاک کہ اس ارشاد پر ایک کاش ہماری توجہ مرکوز ہو جائے۔ چنانچہ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ،
ان اللہ خبیر بما تعملون۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت امام عشق و محبت الحافظ القاری المفتی امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شورائے آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ کل کے لیے کیا آگے بھیجا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ تو یہ آیت کریمہ ہمیں جھنجھوڑ کر کہہ رہی ہے کہ اپنی آخرت کی تیاری کا ہمیں مدنی ذہن بنانا چاہیے، اور الحمدللہ اس کے لیے میں مشورہ دوں گا کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں جو اس بیان کو سن رہے ہیں، تمام اسلامی نیت کریں کہ دعوت اسلامی کے سنت و برے میکے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے۔ اس کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی عادت بنانے کی کوشش کیجئے۔ اسلامی بھائی 12 مدنی کام، اسلامی بہنوں کے جو 8 مدنی کام ہیں جو ہمیں مدنی مرکز نے عطا کیے ہیں، اس پر عمل کرنے کی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان مدنی کاموں پر بھی عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت، مدنی قافلوں میں سفر، اور اللہ کا دورہ برائے نیکی کی دعوت میں شرکت، اسی طرح مدرسۃ المدینہ بالیگان میں شرکت، فکر مدینہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اسی طرح دیگر مدنی کاموں میں بس ذہن بنا لیجئے گا مدنی کام کریں۔ دیکھیں دعوت اسلامی کا ماحول آپ کے سامنے، یہ اتنا بڑا عظیم الشان سنت و بھرا اجتماع آپ کے سامنے ہے۔ ابھی آپ مدینہ الاولیاء ملتان میں موجود ہیں، وہ دیکھیں، جو مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں، جو انٹرنیٹ پر دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھیں تو صحیح ہے دعوت اسلامی کے ماحول کو، دیکھیں تو صحیح، یہ کیسا عظیم الشان ماحول ہے۔ کتنے سارے لاکھوں لاکھ اسلامی بھائیوں کو ایک جگہ جمع کر دیا، اور الحمدللہ یہ سروں پر امامے کے تاج، یہ چہرے پر ماشاءاللہ ان کی داڑیاں، یہ نمازیں، یہ تہجد، یہ ساری برکتیں جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی ہمیں مدینہ الاولیاء ملتان شریف میں نظر آ رہی ہے، یہ بھی کیا ایک حصہ دعوت اسلامی، یہ کوئی دعوت اسلامی مکمل تھوڑی ہے۔ ساری دنیا بھر کے اسلامی بھائی کو تھوڑی ہے جمع ہو گئے، ملک بھر کے اسلامی بھائی تھوڑی ہے جمع ہو گئے، بیچارے جو آ سکے، جو نہیں آ سکے وہ نہیں آ سکے۔ تو یہ ایک جھلک ہے، یہ جو ملتان کا یہ جو آپ اجتماع دیکھ رہے ہیں نا، یہ جو ابھی آپ کو چینل پر نظر آ رہا ہے، یہ تو ایک جھلک ہے۔ جی ہاں، یہ تو ایک جھلک سی دکھائی جا رہی ہے کہ دعوت اسلامی ہے۔ دعوت اسلامی کس میدان میں سمائے گی؟ نہیں سما سکتی کسی میدان میں۔ اللہ کا کرم ہے، اس کے رسول کا کرم ہے دعوت اسلامی کے اوپر، غوث پاک کی خاص نظر ہے دعوت اسلامی کے اوپر، اور میرے آقا اعلیٰ حضرت کا فیض ہے دعوت اسلامی پر۔ الحمدللہ تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے؟ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ صلو علی الحبیب۔ اور اسلامی بھائی نیت کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ دعوت اسلامی سے ہردم وابستہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ شفیع الورا سلام علیک یا نبی الہدا سلام علیک خاتم الانبیاء سلام علیک سید الاصفیاء سلام علیک یا شفیع الورا سلام علیک یا نبی الہدا سلام علیک۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو۔